دعا تمام انبیاء کرام اور نبی اور رسول جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بہترین ہتھیار عطا فرمایا ہے وہ دعا ہے۔ اور میرا اللہ ان نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں سے فرماتا ہے، اے نبیوں، اے پیغمبروں، اے رسولوں، میرے ان بندوں سے کہہ دو، میرے ان بندوں سے کہہ دو جو کہ میری نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، جان بوجھ کے کر لیتے ہیں، یا جو ان کو علم نہیں ہوتا ایسا گناہ سرزد کر لیتے ہیں، ان کو کہہ دو کہ مجھ سے معافی مانگ لے کریں، میری رحمت میں آ جایا کریں، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو تو میں قبول کروں گا۔ وہ لوگ جو غرور کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ تو نے دعا کا نام عبادت رکھا اور اس کے ترک کو غرور سے تعبیر کیا، اور اس کے ترک پر جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہونے سے ڈرایا۔ اس لیے انہوں نے تیری نعمتوں کی وجہ سے تجھے یاد کیا، تیرے فضل و کرم کی بنا پر تیرا شکر ادا کیا، اور تیرے حکم سے تجھے پکارا، اور طلب افزائش کے لیے تیری راہ میں صدقہ دیا، اور تیری یہ رہنمائی ہی ان کے لیے تیرے غضب سے بچاؤ اور تیری خوشنودی تک رسائی کی صورت تھی۔ اور جن باتوں کی تو نے اپنی جانب سے اپنے بندوں کی رہنمائی کی ہے، اگر کوئی مخلوق اپنی طرف سے دوسری مخلوق کی ایسی ہی چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا تو وہ قابل تحسین ہوتا، تو پھر تیرے ہی لیے حمد و ثنا ہے، جب تک تیرے حمد کے لیے راہ پیدا ہوتی رہے، اور جب تک حمد کے وہ لفظ جن سے تیری تعریف کی جا سکے اور حمد کے وہ معنی جو تیری حمد کی طرف پلٹا سکے باقی رہیں۔ اے وہ جو اپنے فضل و احسان سے بندوں کی حمد سنتا ہے اور انہیں اپنی نعمت و بخشش سے ڈھانپ لیا ہے، ہم پر تیری نعمت کتنی اشکارا ہے اور تیرے انعام کتنے وافر مقدار میں ہیں، اور کس قدر ہم تیرے انعام و احسانات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو نے اس دین کی جسے منتخب فرمایا، اور اس طریقے کی جسے پسند فرمایا، اور اس راستے کی جسے آسان کر دیا، ہمیں ہدایت کی، اور اپنے ہاں قرب حاصل کرنے اور عزت و بزرگی تک پہنچانے کے لیے بصیرت دی۔ بار الہا، تو نے ان منتخب فرائض و مخصوص واجبات میں سے ماہ رمضان کو قرار دیا ہے، جسے تو نے تمام مہینوں میں امتیاز بخشا اور اعلیٰ مہینہ قرار دیا، اور تمام وقتوں اور زمانوں میں اسے منتخب فرمایا، اور اس میں قرآن اور نور کو نازل فرما کر اور ایمان کو فروغ و ترقی بخش کر اسے سال کے تمام اوقات پر فضیلت دی، اور اس میں روزے واجب کیے اور نمازوں کی ترغیب دی، اور اس میں شب قدر کو بزرگی بخشی جو خود ہزاروں مہینے سے بہتر ہے۔ پھر اس مہینے کی وجہ سے تو نے ہمیں تمام امتوں پر ترجیح دی اور دوسری امتوں کی بجائے ہمیں اس کی فضیلت کے باعث منتخب کیا۔ چنانچہ ہم نے تیرے حکم سے اس کے دنوں میں روزے رکھے اور تیری مدد سے اس کی راتیں عبادت میں بسر کی۔ اس حالت میں ہم اس روزے نماز کے ذریعے تیری اس رحمت کے طلبگار تھے، جس کا
دامن تو نے ہمارے لیے پھیلایا ہے اور اسے تیرے اجر و ثواب کا وسیلہ قرار دیا، اور تو ہر اس چیز کے عطا کرنے پر قادر ہے جس کی تجھ سے خواہش کی جائے، اور ہر اس چیز کا اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، اے اللہ کرم فرما محمد مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی ہر مشکل کو آسان کر دے، مشکل کشا کے واسطے، یا الہی ہر بلا کو رد کر دے، شہید کربلا کے واسطے۔